بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہے انٹراسپیکشن، یعنی اپنی کمیوں کو دریافت کرنا. اور اس کی اصلاح کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے لوگوں میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ انٹراسپیکشن کی ہوئی ہے. لوگوں میں آپ کو دین کے نام پر ایکٹیویٹیز تو بہت دکھائی دے گی، لیکن اسپرٹ کے اعتبار سے غائب. دین کا فارم تو بہت ہے، لیکن اسپرٹ کے اعتبار سے دین بہت کم دکھائی دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگوں کی زندگی میں جو ایک شک لگا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انٹراسپیکشن کریں، اپنی کمیوں کو دریافت کریں. تو حدیث میں آیا ہے کہ ابدا بمن تعول، اپنے آپ سے شروع کرو. تو میں نے اپنے آپ سے شروع کیا. تو ایک صاحب ہیں جو دلی میں نہیں ہیں، دلی کے باہر ہیں. ان سے مجھے ایک شکایت تھی، بہت دنوں سے تھی. اس شکایت لین دین کی شکایت تھی. تو شکایت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ شکایت کو بحث کا ٹاپک بنائیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی. کچھ آپ کہیں کچھ دوسرا کہے گا، کچھ آپ کہیں کچھ دوسرا کہے گا، تو شکایت چلتی رہے گی. یاد رکھیے، ایک اصول میں نے پایا اپنی زندگی میں کہ شکایت ہمیشہ ایک طرفہ بنیاد پر ختم ہوتی ہے. ایک طرفہ مطلب ہے یونیلیٹرل بنیاد پر. تو مجھے بہت سخت شکایت تھی ایک صاحب سے، لیکن میں نے طے کیا کہ میں شکایت کو ایک طرفہ بنیاد پر ختم کرتا ہوں. غلطی کسی کی بھی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، لیکن میری طرف سے وہ ختم. یہ آپ سب کو کر رہا ہے. میرا جو مسئلہ تھا، جاننے والے جانتے ہیں کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی اس میں. بظاہر غلطی
دوسرے کی تھی، لیکن وہ 40 سال سے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی. کیونکہ وہ یاد رکھیے، شکایت تو ہمیشہ ایک طرفہ بنیاد پر ختم ہوتی ہے، دو طرفہ بنیاد پر نہیں. میں نے اس اصول کو لیتے ہوئے ایک طرفہ بنیاد پر اس شکایت کو ختم کر دیا اور ان سب کے لیے خوب دعائیں کی. خدا اگر غلطی میری ہو تو میں معاف کر دیا، اور غلطی اگر دوسرے کی ہو تو دوسرے کو توفیق دی کہ وہ بھی یہی کرے. تو اپنے لیے معافی اور دوسرے کے لیے دعا، یہی ہم سب کو کرنا ہے. ہم سب کو یہی کرنا ہے. شکایت کے معاملے میں یاد رکھیے ایک ہی فارمولہ ہے، اپنے لیے معافی اور دوسرے کے لیے بھول جانا. تو میں نے یہی کیا. میں نے یہ کیا کہ میں نے دعائیں کی کہ دعائیں کی کہ خدایا اگر غلطی میری ہو تو میں ایک طرفہ طور پر اسے باز آتا ہوں، اور غلطی دوسرے کی ہے تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قصہ پیش آیا ہے ہم لوگ زندگی میں، تو ہمیں انٹراسپیکشن کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنا چاہیے. صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنی غلطی کو ڈھونڈتے تھے. صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ دوسروں کی غلطی کو نشاندہی کر کے اس کو برا برا کرنا، نہیں، اپنی غلطی کو ڈھونڈ کر معافی مانگنا. تو یہ جو وقت آیا ہے اس وقت کو آپ استعمال کیجیے اعتراف میں، غلطی کے اعتراف میں، اللہ سے دعا کرنے میں. بد دعا نہیں، یاد رکھیے بد دعا اسلام میں جائز نہیں ہے. ہم سب لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ اگر ہم بد دعا کرتے تھے تو اس کو چھوڑ دیں ہمیشہ کے لیے. اگر ہم سمجھتے کرتے دوسرے کی ہے تو اس کو معاف کر دیں. یہ کرنا ہے. یعنی اگر ہم اپنے دل میں لیے بیٹھے تھے غلطی دوسرے کی ہے تو اس کو ہم بلا دیں، چھوڑ دیں.
اپنی غلطی کو مان لیں اور دوسرے کی غلطی ہو بالفرض تو اس کو معاف کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ اس پہ عمل کریں تو ضرور یقیناً اللہ کی توفیق سے حالات بدلیں گے. حالات بدلیں گے. جو چیز ہمارے بس میں نہیں تھی وہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہو جائے گی. تو اس وقت میں یہی آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اور اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی شکایتوں کو بلا دیں. لوگوں سے ہم کو جو شکایت ہے اس کے لیے ان کے لیے دعائیں کریں. دعائیں کریں. میں نے اللہ کی فضل سے خود یہی کیا ہے. اب چاہیں تو میں نام بھی بتا سکتا ہوں, جگہ بتا سکتا ہوں, معاملہ بتا سکتا ہوں کہ کس طرح میں نے اپنی طرف کی بات کو بلا دیا اور دوسرے کی طرف کی بات بھی تھی. یہ دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی یہ توفیق دے. تو مجھے یقین ہے کہ اگر ہم لوگ مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ اگر اس مسلک پر چلیں تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی اور مسائل ختم ہو جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے کہ لوگ ایسا کیوں نہیں کر پاتے, کیونکہ یہ تو مسائل سب کے ساتھ ہوتے ہیں, شکایتیں سبھی کے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن وہ زندگی بھر بھی معاف نہیں کر پاتے, تو ان کے اندر کیا کمی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک عام عادت ہے لوگوں کی, عام کہ لوگ سوچتے کہ حق کیا ہے ناحق کیا ہے, حق کیا ہے ناحق کیا ہے. سب لوگ. تو میں نے یہ دریافت کیا کہ حق ناحق دیکھنے سے کبھی مسئلہ ختم نہیں ہوتا, کبھی نہیں ختم ہوتا. حق ناحق اگر دیکھیں گے آپ تو مسئلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. حق ناحق کیا ہے اس سے اوپر اٹھ کر کے آپ معاملے کو اس نظر سے دیکھیں کہ مسئلہ ختم کیسے ہوتا ہے. یہ ایک ہے یہ دیکھنا کہ حق کا ہے ناحق کا ہے, غلطی کس کی ہے, یہ دیکھنا. اس سے ختم نہیں ہوتا. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک نیا ذہن بنائیں, نئی سوچ بنائیں, وہ ایک مسئلہ ختم کیسے ہوتا ہے, مسئلہ ختم کیسے ہوتا ہے. اور یہ چاہے سیکولر معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو, دونوں جگہ یہ چلتا ہے.
سیکنڈ ورلڈ وار میں جو کچھ ہوا اس میں واضح طور پر غلطی جاپان کے معاملے میں امریکہ کی تھی. لیکن جاپانیوں نے ایک طرفہ طور پر بلا دیا. میں نے اس پر بہت سی کتابیں پڑھی ہیں, خود بھی لکھا ہے کہ جاپانیوں نے سوچا, اس میں آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں, کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا, جب بم گرایا گیا, تو جاپان میں بادشاہ کی حکومت تھی, ہیروہیٹو.
مولانا فرحاد احمد صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے آپ سے، واٹ از دا میننگ آف توکل؟ مینی پیپل، واٹ از دا میننگ آف توکل؟ توکل. ابھی اور ہے تھوڑا سوال. مینی پیپل بلیو دیٹ ناٹ گوئنگ ٹو ماسک ڈیو ٹو کورونا پینڈیمک از اگینسٹ توکل. کائنڈلی کلیریفائی. وہ دوسرا پارٹ جو ہے ان کے سوال کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں نہ جانا یہ کورونا کی وجہ سے یہ توکل کے خلاف ہے. مولانا صاحب ایک سوال ہے ماریہ اکرم کا پاکستان سے. وہ کہہ رہی ہیں آپ نے اپنے سیشن میں کہا تھا کہ سائنٹیفک ٹیمپر کے تھرو انسان خود کو ڈسکور کرے اور جانے کہ وہ کہاں غلط ہے، تو کیا اوروں سے اپنے بیہیویئر کے بارے میں فیڈ بیک لینا بھی سائنٹیفک ٹیمپر میں شامل ہے؟ بالکل صاحب، بالکل بالکل بالکل. میں نے تو 101 بار یہی کیا ہے.
ماشاء اللہ. استوتی ملہوترا کا ایک کمنٹ ہے، یہ سوال بھی ہے. مولانا، از اٹ رائٹ دیٹ ون ہو forgives first will get maximum reward؟ صحیح ہے، میں مانتا ہوں اس کو، میں مانتا ہوں. دیکھیے ایک حدیث ہے، من تواضع رفع اللہ. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو پارٹی ہو، ایک پارٹی یہ کری دوسری پارٹی وہ کری، تو جو پارٹی پہلے جھکے گی اللہ اس کی کامیابی عطا فرمائے گا. مولانا صاحب، ارم گل کا ایک سوال ہے. مولانا، آئی ایم فرام پاکستان. What happens if one does bad dua to others for their wrongdoings؟ بھائی دیکھیے، میں نے جس دن کو پڑھا ہے، بد دعا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. بد دعا اسلام میں جائز، اسلام میں صرف ایک آپشن ہے، یا تو چپ ہو جاؤ یا دعا کرو. بد دعا ہرگز نہیں. مولانا صاحب، کوئی اگزامپل پرافٹ کی لائف سے بتا دیجیے، کس طریقے سے ہر موقع پر وہ دعا کرتے تھے. ہمیشہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، ہمیشہ رسول اللہ دعا ہی کرتے تھے. مثلا حدیبیہ میں آپ جھک گئے، یعنی انہوں نے کہا کہ رسول بٹھاؤ، تو آپ نے بٹھا دیا اور دعا کرنے لگے. بجائے کہ نٹ بٹھانے پر زور دیں، اس کو تو بٹھا دیا اور دعا کرنے لگے. عبدالسلام صدیقی نے آپ کے لیے دعا بھیجی ہے. محترم مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اچھی صحت برقرار رکھے اور آپ کا سایہ امت مسلمہ پر تادیر قائم رکھے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. علی رضا آپ سے پوچھتے ہیں، مولانا، صراط مستقیم آج کے دور میں کیا ہے؟ قرآن ہے، سارا قرآن صراط مستقیم ہے. آپ جس مسئلے سے دو چار ہوں اس کو ڈھونڈیے قرآن میں آپ کو مل جائے گا. عیشا معاذ پوچھتے ہیں، سنی لڑکی کا شیعہ لڑکے سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مجھے یہ سب فقہی مسئلہ ہے، میں اس میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. یہ فقہی مسئلہ ہے. یہ کہوں گا کہ کچھ علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں، کچھ علماء اس کے برعکس رائے دیتے ہیں. باقی میں خود کوئی فیصلہ نہیں دوں گا کیونکہ یہ فقہی مسئلہ ہے. ان کے فادر نہیں ہیں اس لیے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. ہاں؟ ان کے فادر نہیں ہیں اس لیے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو کوئی تو آپ کو فادر کی جگہ پہ ہوگا، اسے پوچھیے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ جو آپ کے لیے فادر کی جگہ پر ہو اسے پوچھیے، جو ولی ہو آپ کا اسے پوچھیے. شاہان اقبال لکھتے ہیں، السلام علیکم مولانا، I don't agree with all your thought but I respect you and I endorse you. کون ہے؟ کون کر رہے ہیں؟ شاہان کہاں سے ہیں لوکیشن تو بتایا نہیں ہے.
کیا نام ہے؟ شاہان اقبال. دیکھیے آپ، یہ کوئی رائے نہیں ہے جو آپ نے فرمایا، اسپیسیفک ہونا چاہیے. جو آپ کی رائے ہو اس کو بتائیے کہ یہ رائے، اس کو اسپیسیفائی کیجیے. وہ نہیں کچھ نہیں، یہ نتھنگ ہے. موجودہ شکل میں آپ کو فرمانا نتھنگ ہے. اور اسے اسپیسیفائی کیجیے. مطلب کس پوائنٹ پر وہ اگری نہیں کرتے ہیں وہ ان کو بتانا چاہیے. ہاں بالکل بالکل. ساجد انور نے بمبئی سے ایک کمنٹ بھیجا ہے. مولانا اٹس اے گریٹ لرننگ اینڈ ٹیک اوے فار می ٹوڈے ٹو forgive and forget my grievances. I also take a pledge that I will follow this principle for the rest of my life. Jazakallah Maulana for such a great guidance. ماشاء اللہ. غفور بلوچ لکھتے ہیں یہ پاکستان سے ہیں. مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام یوزلیس طور پر نہیں کرتے. وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس کی کچھ حکمت ہوتی ہے. کیا موجودہ کورونا وائرس سے اللہ تعالیٰ کوئی چینجنگ لا رہے ہیں ورلڈ میں؟ نہیں، انڈیویجول میں چینج لا رہا مطلب ہے. انڈیویجول میں وہ یہ کہ لوگوں کے اندر انٹراسپیکشن آئے. انٹراسپیکشن. مولانا صاحب پولوشن لیول بھی بہت کم ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. راشد انصاری کا ایک کمنٹ ہے. جزاک اللہ مولانا، جتنی لگن اور محنت کے ساتھ آپ آج بھی دین کی دعوت اور لوگوں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. ماشاء اللہ. شجیحہ فیاض کا ایک سوال ہے. قرآن میں یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم. کیا جہنم میں اپنی سزا کاٹ کر جنت کے بارے میں بھی کچھ آیا ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ حدیثوں میں کافی تفصیل سے آیا ہے، اس کو آپ پڑھیے. میں اس میں ذاتی رائے کوئی نہیں دوں گا. ادریس قمر لکھتے ہیں، السلام علیکم مولانا. جب انسان کے دل کو کسی دوسرے انسان کی طرف سے ٹھیس پہنچتی ہے تو انسان اس انسان کو معاف نہیں کر پاتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں تو دل سے معاف کر دیتا ہوں. آپ چاہیں تو میں نام بتا سکتا ہوں، نام بناؤں. یہ تو بہت بڑا ثواب ہے اس میں. تو آپ ثواب کیوں نہیں لیتے؟ وہ کہہ رہے ہیں ایسی ہیبٹ کیسے ڈیولپ کریں اپنے ہاں؟ اندر؟ ایسی ہیبٹ معاف کرنے کی اپنے اندر کیسے ڈیولپ کریں؟ ثواب لینے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے ثواب. یہی تو ثواب ہے. کسی کا شعر ہے کہ یہ ثواب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے. چیتا ثواب ہے لوٹو لوٹو لوٹو. تو اگر آپ جانیں کہ اس میں بہت بڑا ثواب ہے تو دوڑیں اس کے لیے. آپ ڈاکٹر رجت ملہوترا لکھتے ہیں،
you greatly emphasize on developing a strong personality. Maulana Sahab, what is the prerequisite to make oneself a strong personality? What should be the starting point? آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اسٹرانگ پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا؟ اپنی غلطی کو ماننا، اپنی غلطی کو فوراً مان لینا، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. مولانا صاحب، ڈاکٹر سفینہ تبسم نے ایک کمنٹ بھیجا ہے آپ کے لیے. مولانا صاحب، آپ نے بہت کلیئرلی بتا دیا کہ صحیح غلط کے ڈیبیٹ میں نہیں مشغول ہونا ہے. اگر اپنی پازیٹیوٹی بچا کر رکھنا ہے تو یونیلیٹرل طور پر فرگیو اینڈ فرگیٹ کا فارمولہ اپنانا ہے. یہ معاملہ سیو یور سیلف کا معاملہ ہے. جزاک اللہ مولانا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مہک مشتاق لکھتی ہیں پاکستان سے، مولانا صاحب بہت شکریہ. میں ابھی بہت سیڈ تھی لیکن آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ میں شکایت چھوڑ کر ایک نئی بگننگ کروں. اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے. آفتاب خان لکھتے ہیں، مولانا کیا جدید بینکنگ سے منافع سود ہے یا نہیں؟ کیسے؟ جدید بینکنگ سے منافع سود ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ سب فقہی مسئلے ہیں. فقہی مسئلے میں کوئی رائے نہیں دیتا. آپ دار افتاء سے فتویٰ مانگے، مجھ سے نہیں. ریاض بھٹ لکھتے ہیں، مولانا صاحب کیا بھول جانا ایک نعمت ہے؟ ہاں، کیا بھول جانا ایک نعمت ہے؟ بلا شبہ نعمت تو وہی ہے. کیونکہ اس صفت سے ہم کسی سے شکایت بھی بھول سکتے ہیں. ہاں، بہت بڑی نعمت ہے یہ، بہت بڑی نعمت ہے. طیبہ سلیم لکھتی ہیں، مولانا صاحب ہم کیوں اپنا بنایا ہوا پلان پر عمل نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پرانی سے صحیح نہیں ہوتی. رائٹ پلاننگ ہمیشہ قابل عمل ہوتی ہے. رائٹ پلاننگ ہمیشہ قابل عمل ہوتی ہے. افتخار احسن جدہ سے لکھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں آپ سے اپنی فیملی کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں. دیکھیے، میں فیملی کے بارے میں جانتا ہوں کیا ہوتا ہے. دعا کے بغیر ہی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، وہ ہے یک طرفہ. فیملی کے معاملے میں جتنے بھی جگہ نزاع ہوتے ہیں، یہ کہ ایک فریق کہتا ہے یہ، دوسرے فریق کہتا ہے وہ. کچھ نہیں. آپ اگر ایک فریق ہوں تو بس کہہ دیے کہ میری کوئی رائے نہیں، جو آپ چاہے کیجیے، مجھے قبول ہوگی. جو فیصلہ آپ لوگ کہہ دیں مجھے قبول ہے، بس مسئلہ ختم. مولانا صاحب جو آپ کہتے ہیں یو آر رائٹ آئی ایم رانگ. مظفر نگر میں ایک فیملی ہے، ابھی بھی وہ فیملی ہے مظفر نگر میں. تو ان کے 4 بھائی تھے. میں گیا ہوں ان کے گھر.
تو وہاں پر کیا ہوا کہ ندا ہوئی، یہ میرا وہ ان کا جو بڑا بھائی جو تھا، بڑا بھائی، اس نے کہا دیکھو بھائی میرا کوئی حق نہیں ہے، جو تم لوگ لے لو وہ تمہارا، جو رہ جائے وہ میرا. میں گھر جا کے ایک رات رہا ہوں. میں جانتا ہوں بڑے بھائی بہت ہی سمجھدار تھا، میرے پاس جو آئے ہیں ایک مرتبہ وہ، انہوں نے کہا جا کہ دیکھو بھائی میرا کوئی حق نہیں ہے، جو تم لوگ لے لو وہ تمہارا، جو چھوڑ دو وہ میرا. آج تک وہ لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں. ترقی مجھے گیا ہوں، ایک رات رہا ہوں مظفر نگر میں. یہ کی حال ہے. ارم گل نے ایک سوال کیا ہے، مولانا what will happen to me for all the badwa I have done to people all my life. کہہ رہی جو بددعا میں نے ساری زندگی لوگوں کے لیے کیا، جو وہ کہہ رہی جو بددعا میں نے ساری زندگی لوگوں کے لیے کیا، اب کیا ہوگا؟ وہ سب آپ نے گناہ کا کام کیا. اب یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو نام یاد ہو، ایک ایک شخص کو نام لے لے کر ان کے لیے دعا کیجیے، نام لے کر دعا کیجیے سب کے لیے، اور دل میں سب کے لیے اچھی رائے بنائیے، دل سے نکال دیے شکایت. یہی کرنا ہے آپ کو، تو سب ختم ہو جائے گا اور اللہ کا آپ کو ڈبل دے گا، انشاءاللہ ڈبل. اسد کہاں کا لوکیشن ہے نہیں معلوم، لکھتے ہیں السلام علیکم، آئی ریڈ یور بکس، یو آر سچ اے گریٹ سول ان دس ورلڈ، may Allah bless you a peaceful long life. Kindly suggest me an authentic book about Islamic history. کیا سجیسٹ کہہ رہے ہیں اسلامک ہسٹری پر کوئی آتھینٹک بک بتائیے، انہوں نے آپ کی کتابیں سب پڑھی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ میری باقی کتابیں پڑھ ڈالیے، جو باقی رہ گئی ہیں، تو اسی میں آپ کو نام بھی مل جائیں گے. جو پڑھیں گے آپ تو اسی میں آپ کو نام بھی مل جائیں گے. علی رضا پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب گھر میں جمعہ ہوگا یا نہیں؟ گھر میں جمعہ ہوگا یا نہیں؟ گھر میں جمعہ ہوگا یا نہیں؟ کیا مطلب؟ جمعے کی نماز، جمعہ، کیونکہ مسجد نہیں، گھر میں جمعہ نہیں ہوتا، لیکن جب جھگڑا پیدا ہو رہا ہو تو آپ گھر میں نماز پڑھ لیجیے، وہ جائز ہوگا. مطلب یہ اگر بقور مسئلہ تو نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے مسئلہ، لیکن نزاع جہاں پیدا ہو جائے نزاع، تو یہ بہتر ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ لیں. وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کورونا وائرس کے زمانے میں مسجد میں جانا جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے. ارے بھائی ایک بات دیکھیے، کوئی وہ تو گورنمنٹ آرڈر آپ نے ابھی بتایا کہ گورنمنٹ آرڈر کو فالو کرنا ہے. ہاں، گورنمنٹ آرڈر کو فالو کیجیے، گورنمنٹ آرڈر کو فالو کیجیے. ظفر اقبال آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اپنا پوری کی پوری اپنی پوری دولت چیریٹی میں دے دوں اور اپنے بچوں کے فیوچر کا خیال نہ کروں؟
یا آپ مجھ سے مت پوچھیے، ہم نے ماں باپ سے پوچھیے. مولانا صاحب شبینہ علی کا ایک سوال ہے کیلکٹا سے. مولانا, I am reading this book, Indian Muslims. You have very clearly and finely stated in the book of the mindset of the present Muslims and how through their own introspection they can reform themselves unilaterally. ٹھیک ہے، آپ کو اس میں اتفاق ہے تو اس کو عمل کیجیے.